آئیے سب سے پہلے ہم ولی کی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر الگ الگ باتیں رکھتے ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت میں آپ کو تسلی بخش جواب دے دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ ولی کی تعریف کیا ہے اور ولایت کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آؤ سب سے پہلے ہم ولی کی تعریف قرآن سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے لیے دو باتیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہو۔ اب ایمان کی تعریف مکمل کیا ہے وہ آپ نے کتب احادیث میں پڑھی ہے کہ ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور قرآن یعنی اللہ کی مقدس کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، اور قیامت کے دن پر جو ایمان لے کر آئے وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو ولایت کے لیے ایمان مومن کا ہونا شرط ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جس کا ملکہ پیدا کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ ملکہ انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ تقویٰ ہے۔ کیا؟ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو آؤ ایک تعریف پہلے میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا ہم کو حکم دیا ان کو مان لینا، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ان باتوں سے رک جانے کا نام یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ مختصر سی تعریف میں نے آپ کے سامنے تقوی کی۔ ایمان کے بارے میں نے آپ سے بتایا کہ ایمان اللہ پر، رسول پر، اس کی کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر کی اچھائی پر اور برائی کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور تقویٰ کیا کہلاتا ہے؟ کہ جس بات کا حکم اللہ کے رسول ہم کو عطا کریں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جانے کا نام یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سی تعریف کی۔ آؤ اس کی تھوڑی وضاحت کے ساتھ تعریف اس انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم نے حضور کی ابتدا میں نماز پڑھی، سرکار نے نماز پڑھائی، ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو کچھ نصیحتیں کرنا شروع کی، اور وہ نصیحتیں ایسی تھیں، ایسی نصیحتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ فرماتے ہیں ذرفت منها العیون، کہ ان نصیحت کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ووجلت منها القلوب، اور ان نصیحت کو سننے کے بعد ہمارا دل تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، ہمارا دل دھڑکنے لگا، دل کی دھڑکنیں بننے لگی۔ ایسی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائی۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، قسم خدا کی صحابہ اکرام بڑی محبت کے ساتھ سنتے تھے، اور آقا علیہ السلام بڑا ٹھیر ٹھیر کر اور بہت آہستہ آہستہ ایک ایک بات اپنے صحابہ کے دل پہ اتار دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ نصیحانہ انداز میں ہم کو سمجھانا شروع کیا، لیکن یہ ایسی نصیحت، یہ انداز ایسا تھا کہ ان نصیحت کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہمارا دل کانپنے لگتا ہے۔
تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہم کو اس انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ جیسا کوئی اپنے رخصتی کے وقت جو ہے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو ایک باپ اپنے سارے بیٹوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا، تمہیں یہ کام کرنا، تمہیں ایسا کرنا، ویسا کرنا ہے۔ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو لگا کہ شاید اب یہ حضور کی جو نصیحتیں ہیں آخری نصیحتیں ہیں، تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ ہم کو جو ہے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس امیر کا، اس شخص کا، امیر سے مراد دنیاوی امیر نہیں بلکہ جو قوم کا رہنما ہو، حاکم ہو، اس شخص کا حکم مانتے رہنا اگرچہ وہ حبشہ ہی کا رہنے والا کی نہ ہو۔ مطلب کیا؟ یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ حبشہ کا ہے، کالا ہے تو ہم اس کا حکم کیوں مانیں، یہ مت دیکھنا، کیونکہ انسان کی انسانیت کا دار و مدار اس کی خوبصورتی پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے علم اور اس کے عمل کے اوپر ہوتا ہے، اگرچہ وہ حبشہ ہی کا کیوں نہ رہنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حکم کی پیروی کرنا، اطاعت کر لینا۔ اب ان دونوں باتوں کو آپ سمجھیے، ولی کا معنی آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلا معنی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اس کے کتاب پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ دوسرا کیا؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لینا۔ اب اللہ کے خوف کا دل میں بسانے کا معنی کیا ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ان باتوں سے اپنے آپ کو روک دینے کا نام یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو جو ان دونوں صفات کا جامع ہو وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس دنیا میں جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر یہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے صحابہ کے زمانے سے ملے ہوئے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان یہ خطاب فرما رہے تھے تو کچھ صحابہ نے عرض کی حضور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کا زمانہ سارے زمانے سے بہتر ہے، صحابہ کا زمانہ تابعین کے زمانے سے بہتر ہے، تابعین کا زمانہ تبع تابعین کے زمانے سے بہتر ہے، لیکن حضور ایک بات ہمیں سمجھا دیجئے، اگر آپ کے زمانے میں ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے مسئلے کا حل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، آپ ہمارے مسئلے کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا حضور کہ جس زمانے میں بظاہر آپ بھی نہیں ہوں گے، صحابہ بھی نہیں ہوں گے، تابعین بھی نہیں ہوں گے، تبع تابعین بھی نہیں ہوں گے، اور وہ زمانہ آپ کو معلوم ہے ہم جیسے گناہگار لوگوں کا زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پرفتن زمانہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی کسی کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بہن میں اختلاف ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے اختلاف ہے، معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ امام مقتدی میں اختلاف ہے۔ آج وہ اختلافات، وہ سیاستیں جو گھروں میں چلتی تھیں، آج وہ سیاستیں گھروں سے نکل کر اللہ اس کے رسول کے دربار میں پہنچ گئی۔ تو ایسے پرفتن دور میں اب اگر لوگوں کو مسائل کی ضرورت پڑے گی تو اب وہ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت سنو، یہ بات حقیقت ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ میری آمد پر بند ہو گیا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے
اللہ तबारक व तआला ने दो जमात को मुंतखब फरमा दिया है। जब जब मेरी उम्मत पर परेशानी आएगी वो उन दो जमात के पास जाएगी और वो उनकी परेशानियों को हल फरमा देंगे। अब आप सोच रहे कि वो दो जमात कौन सी है, तो सुनिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा, एक जमात वो है कि जिसको जमाना औलिया इकराम के नाम से जानता है, और दूसरी जमात वो है कि जिसको जमाना उलमा इकराम के नाम से जानता है। आलिम वो होता है जो इंसान के जाहिर को पहचान लेता है, और अल्लाह का वली वो होता है जो जाहिर और बातिन दोनों को पहचान लेता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आलिम के सामने बैठो तो जबान संभाल के बैठो, और अल्लाह के वली के सामने बैठो तो जबान और दिल दोनों संभाल कर बैठो। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी हमारे दरमियान उलमा भी हैं, औलिया भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं। जिस दिन ये उठा लिए जाएंगे उस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया जो उलमाए बरहक होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो विलायत के मनसब पर फाइज होते हैं, ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें कोई गम होता है। इसलिए हम बार बार अपने बुजुर्गान दीन से भी यही कहते हैं कि दुनिया वालों का खौफ अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। किसी का खौफ रखकर हमें कोई काम नहीं करना है। अगर खौफ अपने सीने में बिठाना है तो अल्लाह और उसके रसूल का खौफ अपने सीने में बिठाना है। जब बंदा अल्लाह उसके रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करता है तो सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के कदमों के तले झुका देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमको औलिया इकराम से, बुजुर्गान दीन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।